السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عمر بن عبدالعزیز۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص ان کی کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں، گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئیں۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ 681 کو مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و شہرت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش ہوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہونے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی، نفیس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اور اہم خصوصی وصف تھا، اور اسی کی بنا پر 707 میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیشرے حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجیے، گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، آپ کے حامی حقدار قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، بس آپ لوگوں کو کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے، تاکہ انصاف کو جائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ تعمیر مسجد نبوی بھی تھا۔ مدینہ کی گورنری کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحیں اور مفید کام کیے۔ ان میں ان کا ناقابل فراموش کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش ہے۔ ولید کے پیشرو خلفاء نے وقتاً فوقتاً مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھیں، لیکن ولید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نہایت عظیم عالیشان پیمانے پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا، اور 77 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس میں متصل ازواج مطہرات اور حجرے اور دوسرے مکانات ہیں، ان کا معاوضہ دے کر ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ جو لوگ قیمت لینے سے انکار کریں، ان کے مکانات زبردستی گرا دیے جائیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خیرات دی جائے۔ قیصر روم کو خط لکھ کر بہت سے رومی کاریگر مزدور مینا کاری اور پچا کاری کا سامان کئی ہزار مسکال سونا منگایا، اور مختلف مقامات سے مختلف قسم کے تعمیری سامان جمع کیے، اور فقہائے مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت گروا کر ان بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد ڈالی۔ عمر بن عبدالعزیز کو اس عمارت سے ذاتی دلچسپی تھی، اس لیے بڑے انہماک اور حسن مذاق سے اس کو تعمیر کرایا۔ ساری عمارت نفیس پتھروں کی تھی، دیواریں اور چھتیں منقش مطلع اور مینا کار تھیں۔ جہاڑ کی ایک نقش پر کاریگروں کو 30 درہم انعام دیتے تھے۔ اس اہتمام سے 3 سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی۔ 51 ہجری میں 91 میں ولید نے مدینہ جا کر اس کا معائنہ کیا اور عمر بن عبدالعزیز کی کارگزاری پر خوشنودی ظاہر کی۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کی بارِ خلافت کے بارے میں۔ 718 میں وابک کے مقام پر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیاء کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو علی الترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے قعب بن جابر افسر پولیس کے حوالہ کیا کہ وہ اس وصیت نامہ پر بنو امیہ سے بیعت لے۔ چنانچہ سلیمان کی زندگی ہی میں رجا بن حیاء نے اس پر بیعت لی، لیکن چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تاکید کی۔
اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی اور رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قبول نہ کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا تاکہ عنقا کے جامع مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ اس وقت ان للہ کی دو آوازیں بیک وقت سنی گئیں، ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ ہشام نے بیعت کی انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو وگرنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھائے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ گھبراہٹ کا عالم طاری تھا، آپ خود اس کی خواہش مند نہ تھے۔ ان کے نزدیک خلافت مورثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی، لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے نے کہا، لوگو، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتارے دیتا ہوں، تم جیسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ اور اب بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کا پہلا اسوہ۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئے، اور آپ ناز پردہ عمر نے ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ کا قالب اختیار کر لیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، شاہی سواریاں۔ فرمایا، میرے لیے میرا خچر کافی ہے اور کل سواریاں واپس کر دیں۔ ابھی سلیمان کے اہل و عیال قصر خلافت میں تھے، اس لیے اپنے خیمہ میں فروکش ہوئے۔ گھر آئے تو اس پر عظیم کی ذمہ داریاں سے چہرہ پریشان تھا۔ لونڈی نے پوچھا، آپ شاید کچھ متفکر ہیں؟ فرمایا، اس سے بڑھ کر تشویش کی بات کیا ہوگی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا ارادہ کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ حکومت اور سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر دوسرے خلفاء سے بالکل جداگانہ تھا۔ آپ کا مقصد اس کی توسیع نہیں بلکہ اس کی اصلاح تھی، اس لیے آپ کے زمانہ میں جو چیزیں سب سے بڑی اور آخری درجہ پر نظر آتی ہیں وہ فوجی سرگرمی ہے۔ چنانچہ سلطنت کی بقا و تحفظ اور قیام امن کی ضروریات کے علاوہ جارحانہ اقدامات بہت کم ہوا۔ صرف اندلس کے بعض علاقوں اور سندھ کے بعض فتوحات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتوحات نہیں ہوئیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کی آخری وصیتیں اور وفات کے بارے میں۔ بعض لوگوں نے عرض کیا، آپ مدینہ منتقل ہو جائیں اور روضہ نبوی میں جو کچھ چوتھی جگہ خالی ہے اس میں رسول اللہ ابو بکر و عمر کے ساتھ دفن ہوتے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم، آگ کے سوا اگر خدا مجھے ہر قسم کے عذاب دے تو میں انہیں بخوشی منظور کر لوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں کہ خدا کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک ذمی سے قبر کے لیے زمین خریدی، اس نے قیمت لینے سے عذر کیا اور کہا، یہ میرے لیے خیر و برکت کا باعث ہے کہ آپ میری مملوکہ زمین میں دفن ہوں، لیکن میں اسے منظور نہ کیا اور بااصرار قیمت حوالہ کی۔ پھر کفن اور دفن کے متعلق ضروری وصیتیں کی اور انحضرت کے ناخن اور منہ مبارک منگا کر انہیں کفن میں رکھنے کی ہدایت کی، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے واصلے بحق ہوئے۔ یہ رجب کا مہینہ اور 101 ہجری تھا۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، وفات کے وقت 39 یا 40 سال کی عمر تھی۔ دیر سمان میں دفن کیے گئے تھے۔ کام ہوتا ہے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگلی ویڈیو بھی اسی طرح کے اسلامک ہیرو پر آنے والی ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک